बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स उम्मीद है ये जो पेशावर सिटी के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था ये आपको पसंद आ रहा होगा। पहले हमने जो है तो पेशावर के जितने मशहूर गेट थे उनकी अपडेट दी है। उसके बाद अंदरून शहर जितनी मशहूर गलियाँ थी और जो और इमारतें थी उनकी अपडेट हम दे रहे हैं। वो सिलसिला हमारी जारी है। अभी हम एक और सिलसिला शुरू कर रहे हैं अंदरून शहर और शहर के बाहर जितनी भी मशहूर जो है तो औलिया कराम की जो मज़ारात है उनकी अपडेट हम अपने व्यूवर्स को देंगे। तो उसी सिलसिले में हम अपनी आज जो है तो पहली वीडियो बना रहे हैं और हम जाएंगे अखून पंजू बाबा की मज़ार की तरफ जाएंगे। और ये पेशावर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पे है। और ये अब हम इस वक्त मौजूद हैं जीटी रोड पर और जीटी रोड से होते हुए हम तारू जाएंगे और तारू से जो है तो राइट साइड पर एक रास्ता जाता है अकबरपुरा की तरफ। अकबरपुरा गांव है, उससे पहले जो है तो ये अखून पंजू बाबा का मज़ार आता है। तो व्यूवर्स हमारे साथ रहिए और हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। व्यूवर्स अभी हम पहुंच गए हैं तारू से तकरीबन 1-2 किलोमीटर पहले एक शॉर्टकट रास्ता है, ये अकबरपुरा की तरफ जाता है और तारू का भी रास्ता तारू से भी रास्ता जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी हम जो है तो इस शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे। ये तारू से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले आ जाता है और ये आप देख सकते हैं जीटी रोड का एक व्यू है। तो व्यूवर्स हमारी वीडियो को आखिर तक वॉच करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो व्यूवर्स हमारे साथ रहिए और हम इंशाल्लाह अपना सफ़र जारी रखते हैं। जीटी रोड से हम होते हुए अभी पहुंच गए हैं, अब मज़ार पहुंच गए हैं। एक व्यू देख सकते हैं आप जो है तो ये एक मज़ार का व्यू देख लें। अखून पंजू बाबा जो है तो मज़ार हम पहुंच गए हैं, एक व्यू देख लें आप। इस वक्त हम मज़ार के बाहर हैं और अभी हम मज़ार के अंदर जाएंगे और आपको जो है तो मज़ीद तफसीलात बताएंगे। ये एक व्यू देख सकते हैं। हम पहुंच गए हैं मज़ार और ये मज़ार के अंदर हम अपने व्यूवर्स को ले जा रहे हैं। तो व्यूवर्स हमारे साथ रहिए। अखून पंजू उनको क्यों बोला जाता है? उनका अपना नाम तो सैयद अब्दुल वहाब है, लेकिन इनको अखून पंजू क्यों बोला जाता है? अखून पंजू बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब 48 साल की उम्र में यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो इधर एक पीर था जो पीर तारीकी के नाम से मशहूर है तारीख़ में। उन्होंने इस इलाके में बहुत गुमराही फैलाई हुई थी, बिदआत और इस तरह के गलत रसूमात इलाके में फैलाए हुए थे और कोई नमाज को नहीं जानता था। हर तरफ जो है ना बस वही अफ्यून चर्स हो इस तरह की आदतें लोगों में फैली हुई थी। तो हज़रत अखून पंजू बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस इलाके की हालत देखी तो उन्होंने पीर तारीकी के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया। हर जगह पर वाज और नसीहत फरमाते थे और लोगों को अरकान इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करते थे कि आप नमाज पढ़ो, कलमा की विरद करो, हज के लिए जाया करो, रोज़े रखो। तो एक दफ़ा पीर तारीकी के सामने अखून पंजू बाबा रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा हो रहा था तो पीर तारीकी ने तंज़न बाबा जी के बारे में कहा कि वो तो अखून पंजू है, उसको तो और कुछ भी नहीं आता, वो तो अखून पंजू है। जब बाबा जी को किसी ने बताया कि आज पीर तारीकी ने आपको अखून पंजू बोला है तो बाबा जी ने लोगों को कहा कि दुआ के लिए हाथ उठाओ। तो बाबा जी ने दुआ की कि या अल्लाह ये नाम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, कह रहा कान इस्लाम की निस्बत से मैं मशहूर हो जाऊँ।
اخون کہتے ہیں عالم کو، اخون کہتے ہیں عالم کو پنجو ارکان اسلام 5 ہے نا، تو ارکان اسلام کی نسبت سے میں پہچانا جاؤں تو اخون پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آج تک لوگ ان کو اخون پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ ان کو اپنے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ان کی دعا ہے کہ انہوں نے کی کہ مجھے یا اللہ مجھے اپنے نام سے لوگ نہ پہچانے، سید اخون پنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے میں پہچانا جاؤں۔ کہا جاتا ہے شہنشاہ ہمایوں نے جب یہاں پڑاؤ ڈالا جنگل کے کنارے تو ان کے ساتھ قافلہ میں ایک مجذوب ولی اللہ بھی تھے، جنہوں نے ہمایوں بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس سرزمین سے ایک ولی ذات کی بو آ رہی ہے جو پیدائشی ولی ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ پوری سرزمین بڑی سرد و شاداب ہوگی۔ بعد میں اخون پنجو بابا ریاضت کرتے تھے، کھجور مسجد کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے، وہاں وہ ریاضت کرتے تھے۔ اور روایت یہ ہے کہ اکبر بادشاہ شکار کے لیے اس جنگل آیا کرتے تھے، اس نے اخون پنجو بابا کے ہاتھوں بیعت کی اور ان کے مرید بن گئے، اور پھر یہ مسجد بنی۔ اخون پنجو بابا 1040 میں وفات پائی، اس کا روزہ بنایا گیا، اور 1040 ہجری سے لے کر اب تک ہر روز جو ہے وہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ میرا نام فضل احد ہے، اکبر پورہ سے تعلق رکھتا ہوں، اخون پنجو سرکار کا خادم ہوں۔ سید عبدالوہاب اخون پنجو سرکار کا یہ دربار ہے، تقریباً کچھ کم و بیش 500 سال برابر ہونے والے ہیں۔ اس کی اولاد اکبرپورہ میں بھی ہے، گرد و نواح میں بھی ہے۔ اس کے 5 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 4 بیٹے شادی شدہ ہیں۔ اس کی اولاد ہے، 1 بیٹی ہے اس کی اولاد خوش مقام میں ہے۔ اکبرپورہ اور صوبہ سرحد میں اخون پنجو سرکار کی اولاد جگہ جگہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرح یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئی ہے، یہ 4 صدے کا ہے، اخون پنجو سرکار کی آل سے ہے۔ اخون پنجو سرکار کا دربار اس وقت سے آباد ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں، گرد و نواح سے بھی آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ جمعہ شریف کے دن ادھر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تقریباً 5000-6000 لوگ ادھر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اخون پنجو سرکار کا لقب ہے سید عبدالوہاب، اس کا نام ہے، اور اخون پنجو بابا سے پکارا جاتا ہے، پنجو بابا اس کو کہتے ہیں۔ اس کا لنگر دن رات چلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، عصر تک، عصر کی چائے ہوتی ہے، مغرب کے بعد پھر لنگر ہوتا ہے، عشاء کے بعد بھی لنگر چلتا ہے۔ یہاں پر لوگ دور دراز سے آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، بچے آتے ہیں۔ اس کا سالانہ عرس 27 رجب کو ہوتا ہے، جس میں کافی مشائخ کرام، علماء کرام دور دراز سے تشریف لاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے پولیس اکبرپورہ کی پبی کی سیکیورٹی ہوتی ہے، باقی حکومت کی طرف سے یہاں پر کوئی اقدام نہیں ہوتا۔ مزار کی جتنی دیکھ بھال ہے اس کے خادمین کرتے ہیں، محبین کرتے ہیں، متقدین کرتے ہیں۔ لوگ منتیں مانگتے ہیں، لاتے ہیں ادھر پکی پکائی دیگیں بھی لوگ منت کے طور پر لاتے ہیں، دال لاتے ہیں، دودھ لاتے ہیں۔ لنگر شریف کے لیے روٹی جو ہے وہ یہ خادمین اس کے ہیں، گرد و نواح سے وہ مانگتے ہیں، لاتے ہیں، اور اسی سے یہ دربار شریف چلتا ہے۔ یہ خدمات، دینی خدمات اور طریقت کے خدمات ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا عثمان بابا جی سے مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات میں جاری رکھی۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی حضرت فرید الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت دے دی۔ فرید الدین بابا جی سے بعد جو ہے نا حضرت شیخ حبیب بابا پشاوری بابا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سلسلہ آ گیا۔ شیخ حبیب سے پھر حضرت سیدنا شیخ شہباز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ سلسلہ آ گیا۔ شیخ شہباز سے حضرت سیدنا اخو المومن محمد سے جو معشوق بابا کے نام سے مشہور ہے،
ان کو یہ سلسلہ آ گیا. پھر ان سے جو حضرت محمد صدیق بشونے بابا جی سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آ گیا, اور ان سے ہوتا ہوا سید صلاح الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سید حسن سے مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور سید محمد عیسیٰ سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ, سید نور عالم بابا جی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سید علی سنڈیا وہ شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر سیدنا عبد المستعان بنیر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ. سیدنا عبد المستعان بنیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمارے والد صاحب کو یہ سلسلہ منتقل ہوا, اور ہمارے والد صاحب کے بعد ہمیں یہ سلسلہ منتقل ہوا, اور ہم الحمدللہ اس کی خدمت کر رہے ہیں. میرے والد محترم کا نام حضرت سیدنا و مرشدنا سید شمشاد علی شاہ باچا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے, جو سیدنا عبد المستعان بنیر بابا جی سے رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. اور سیدنا عبد المستعان بنیر بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں تھے, لیکن طریقت کے لحاظ سے وہ ان کے مرید تھے. اور سیدنا عبد المستعان بنیر بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید علی المعروف سنڈیا وہ شہید جو سوات شانگلہ میں ہیں, شیرہ طرف میں ہیں, ان کا مزار مبارک ہے, وہاں وہ ان کی مرید تھے. شمشاد علی شاہ بادشاہ سے مبارک جو میرے والد گرامی تھے اور میرے مرشد پاک بھی تھے, انہوں نے چشتیہ سلسلہ کی بالخصوص اور نقش بندیہ, قادریہ اور سہروردیہ سلسلہ کی بالعموم بہت زیادہ خدمات کی, اور ان کی خدمات کی وجہ سے اکبر پورہ شریف جو ہے نا آج بھی منور ہے, اور ان کی خدمات کی وجہ سے ہر ربیع الاول کو ہمارے علاقے میں پوسٹر کے مطابق 40 محافل, اور عموماً جو پوسٹر کے بغیر ہوتے ہیں تقریباً 70-72 ربیع الاول شریف کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہوتے ہیں, جو اس میں ملک کے مشہور اور نامور علماء کرام آتے ہیں, مشائخ کرام آتے ہیں, نعتخوانان حضرات آتے ہیں, اور وہ اپنی واز سے اور نعتخوانی سے جو ہے لوگوں کو مستفید فرماتے ہیں. تو ہمارے والد محترم نے اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی, اور اسی وجہ سے ان کی خدمات کی بدولت آج تک لوگ اکبر پورہ شریف کے لوگ اولیاء کرام کی عقیدت مند ہیں, اور ان کو مانتے ہیں, اور ان کے لیے درجات کی دعائیں کرتے ہیں. اور ہر شب جمعہ کی رات کو لوگ جو ہے نا خود بنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ سلامی کے لیے جس طرح جاتے ہیں, تو میرے مرشد پاک سے مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی اسی طرح جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی, اور لوگ جو ہے نا ابھی بھی ان کی مزار پہ جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں, اور لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مرادیں ان کی برکت سے پوری فرمائی ہے.